جی عمران خان اور بشرا بی بی عدت کیس میں اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے عدالت سے. نعیم پنجوتا صاحب عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل اس وقت باہر آ رہے ہیں. جی نعیم پنجوتا صاحب، خواتین کی بڑی تعداد اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھی، کیا فیصلہ ہوا ہے بتائیے گا اندر کی سماعت میں تفصیلی طور پر. جی الحمدللہ فائنل فیصلہ جو ہے عدالت نے محفوظ کر لیا ہے، اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ شکر ہے فیصلہ محفوظ ہوا ہے. ادروائز ہر روز ہی آج بھی رضوان عباسی بھاگا ہوا تھا، اور عدالت نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر، ویڈیو لنک کا موقع دیا تھا کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں یا آپ دلائل جو ہیں وہ دستاویز کی صورت میں دے دیں. لیکن کیونکہ نہ انہوں نے دستاویز کی صورت میں دیے اور نہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آئے، آج بھی عدالت نے کہا کہ وہ آ سکتے تھے اور ان کے دلائل مکمل ہیں. اس کے باوجود ایک بہانہ بنانے کی کوشش کی گئی. پراسیکیوٹر صرف جناب 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 جناب، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا جناب، اور وہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹے تھے. اور انشاءاللہ تعالی آج فیصلہ آئے گا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ہے یہ کیس اس میں سزا ختم ہو جائے گی، اور بشرا بی بی صاحبہ کی حد تک رہائی، اگر سزا ختم ہوتی ہے تو رہائی آج ہی ہو سکتی ہے، اگر آج ہی فیصلہ وہ سناتے ہیں. فیصلہ محفوظ ہو گیا. جی کمل شوزب صاحبہ، آپ تمام تر خواتین کے ہمراہ یہاں پر موجود تھی، اور ہر پیشی پر پی ٹی آئی کی جو خواتین تھی آپ کی سربراہی میں یہاں پر آتی تھی، تو سماعت آپ سن رہی تھی، تو کیا اس پر آپ رد عمل دیں گی سماعت پر جو اندر ریمارکس آئے اور جو دلائل دیے گئے پروسیکیوشن کی جانب سے؟ دیکھیں، پروسیکیوشن کے تو دلائل کی بجائے ذلائل زیادہ تھے، صرف ٹائم لیا گیا ہے اور پاکستان کی خواتین کو ایک تذلیل کرنے کا موقع لیا گیا ہے. ایسے بے تکے دلائل، جی 28 سال کے بعد طلاق ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ آپ تو چاہتے ہیں کہ خواتین کے کوئی جو مذہب نے آپ کو فریڈم دیا ہوا ہے وہ بھی آپ چھیننا چاہتے ہیں. اس محترم سے بندہ کوئی پوچھے کہ 90 دن آپ بول رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے، کوئی سائنس موجود ہے؟ اسلام نے تو ہر چیز لاجک پہ دی ہے. کیا خاتون حاملہ ہوتی ہے تو تب وہ اس کی عدت کو جو ہے وہ ویٹیج ملتی ہے، یا ہمارے ساتھ ایسی خواتین آئی ہوئی ہیں جنہوں نے طلاق لی ہے اور بچوں کو پال رہی ہیں. یہ کیس ہر پاکستان کی اس عورت کے لیے ایک رائے وہ بن جائے گا، مشعل راہ بن جائے گا اگر یہ آپ ایک اس میں غلط فیصلہ آ گیا. یا جس طرح کے دلائل پروسیکیوشن دے رہی تھی اس نے تو ہمارے دماغ ہلا کے رکھ دیے. کتنی خواتین ہیں پیچھے جو تڑپ رہی تھی، 2 بزرگ خواتین اٹھ کر آئی ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. یہ تو باتیں ہی سننے سے ہم قاصر ہیں. یہ جس قسم کی الزام تراشی کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں آپ ایک پاک دامن خاتون پہ. نکاح ایک جائز عمل ہے، ایک اللہ کا حکم ہے. ایک جائز عمل کو ہم ناجائز بنانے کی کوشش کریں اور آپ بے شرمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور خاتون کی ایک نجی زندگی ہوتی ہے، ایک نجی معاملات ہوتے ہیں جن کو آپ نے اس طرح عدالتوں میں اچھالا. ہم اس لیے آئے ہیں یہاں پہ. یہ خواتین یہاں پر، ان میں سے بہت ساری خواتین ہیں جو جن کی اپنے خاوندوں نے جن پہ ظلم ستم ڈھائے، وہ ابھی تک کیسز بھگت رہی ہیں، جن کے بچوں کی کسٹڈی کے کیس چل رہے ہیں. اس طرح کے تماشے شروع ہو گئے تو اس کے بعد پھر آگے یہ ان خواتین کا کیا مستقبل ہے؟ دوسری سوال پوچھنا چاہتی ہوں، بشرا بی بی کے نکاح کو تو بڑا اچھالا جا رہا ہے، تو جو وہ محترم خاور مانیکا صاحب نے نکاح کیا اس پہ پھر سوال پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے 18-19 سال کی اپنی بیٹی کی جو عمر کی اس کی دوست تھی اس سے کیسے نکاح کر لیا اتنی ڈھٹائی کے ساتھ؟ اگر آپ کو بڑا شوق تھا، 28 سال کے بعد آپ کو بڑا دھچکا لگا تھا، کوئی پوچھے ان سے کہ آپ کی زندگی میں کیا حالات رہے؟ میں جانتی ہوں اس خاندان کو. پھر ہم بولنا شروع کریں گے تو ہمارے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تہمت بازی کا جواب اگر تہمتوں سے دینا ہے یا اچھالنا ہے نجی زندگیوں کو تو پھر تو لاتعداد ہے. پھر ہمارے یہاں تو لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور بڑا کوئی تماشے لکھے ہیں، تو ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے. اور ہم عزت احترام کے ساتھ جو ہمارے اسلامی حدود و قیود ہے اور جو آئینی حق ہے اس کے مطابق اس کیس کا ڈیسیژن ہونا چاہیے. ناحق ایک آپ نے خاتون کو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کے لیے قید میں رکھا اور اس کو اذیت دی ہے. صرف اس کو اس لیے اذیت دی ہے کیونکہ وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی بیوی ہے، نہ وہ کسی اسمبلی میں ہے، نہ وہ پارٹی کا کوئی عہدہ رکھتی ہیں، نہ انہوں نے کبھی اسٹیٹمنٹ سیاسی دی ہیں. آپ صرف ان کو اس لیے اذیت دینا چاہ رہے ہو. 6 سال کے بعد مانیکا صاحب کا دماغ اچانک سے جو ہے وہ مائل ہو گیا اور انہوں نے تہمتیں آ کے لگانی شروع کر دی. میں یاد کراتی چلوں، بشرا بی بی کی 2 بیٹیوں نے قرآن پاک پہ اپنی ماں کے کیریکٹر کی قسمیں کہیں. اب ہمیں یہ دن دیکھنے پڑیں گے کہ با کردار اور با وفا اور با پردہ خواتین کے اولاد کو تڑپ کے ان کی کرداروں کی جو ہے وہ آ کے ضمانتیں دینی پڑیں گی. یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے. یہ اتنی خواتین جو 100-150 عورت آئی بیٹھی ہے، اتنے سے زیادہ لاکھوں کروڑوں گھر میں بیٹھ کے سن رہی ہے کہ کیا قسمتوں کے فیصلے ہوں گے اس ملک میں، خواتین کے حقوق کا کیا حالات ہوں گے. کیا آپ اسلامی قوانین کے مطابق عورتوں کو جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے
फ्रीडम दी है उसके मुताबिक चलाएंगे, या सियासी क्या कहते हैं इंतकाम का निशाना बनाते रहेंगे और उसकी किरदार को एक बा किरदार और एक मजहबी औरत को पीरी फकीरी का नाम दे रहे हैं, कभी कोई घटिया बात करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रोसिक्यूटर्स को। ये जो जाती नोयत के जुमले थे, बार बार वो पीरी मुरीदी का हवाला दे रहे, बार बार वो इस्लामाबाद की हदूद की बात कर रहे थे, और बार बार वो ये कह रहे थे कि निकाह की जो तारीख थी वो मिड ऑफ अप्रैल जो है वो बताई गई, लेकिन कोई फिक्स नहीं की गई, 30 थी, 31 थी, 16 थी। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि प्रोसिक्यूटर साहब जाके अपने वालिदैन की भी फिर अब शादी के ऊपर सवाल उठा दें, ये अगर इस किस्म के बयान दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। एक प्रोफेशनल तरीक़ेकार होता है जिसमें आप बातचीत करते हैं, इंतहाई घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, इंतहाई आमियाना बाजारी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई। लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रोसिक्यूटर बोल रहा है। इतनी ख़वातीन उस वक्त पीछे जो है वो बेचैन हो रही थी कि कईयों ने कहा कि हम निकल के बाहर जा रहे हैं, हमारे लिए ये सुनना मुश्किल हो गया जिस किस्म के बिलो द बेल्ट जाके बकवासियात की जा रही हैं। इस किस्म के प्रोसिक्यूटर्स अगर हुकूमत ने रखे हुए तो शर्म से डूब मरे। फिर निकालें ज़रा दास्ताने माए, वो जो लॉर्ड वाली हैं मोहतरमा तहमीना दौलताना साहिब, लाए ना लेकर आए फिर आर्ग्यूमेंट्स। फिर जो 5-5 शादियां करके बैठे हैं और कई 50,000 बीच में छुपाई हुई है उनको भी लेकर आए, उछालें यहाँ पे। खुदा का नाम माने, इस मुल्क के कोई इखलाकियात को रह लेने दें। ये बिलो द बेल्ट जो जाते हैं, इंसाफ होता नजर आ रहा है? सिर्फ आपने इंतकामी कार्रवाई की है। इंसाफ होना चाहिए, होता नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो लॉ बताता है, जो इस्लामी कानून बताता है, बताएं मुझे इद्दत का क्या मकसद होता है। एक 50 साल की उम्र में जब खातून दाखिल हो जाती तो उसकी इद्दत का क्या मतलब होता है? सिर्फ आप उठा लें, आप सूरह निसा पढ़ लें, आप कुरान में मामलात को पढ़ लें। इद्दत उस वक्त तक जायज़ करनी होती है खातून ने, अगर वो प्रेग्नेंट हो तो वो फिर उसी बंदे के निकाह में रहती है, और बच्चा पैदा करने के बाद वो आज़ाद हो सकती है। ये बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। आप मुझे बताएं, इतनी खवातीन की जो प्राइवेट मामलात है उनको यहाँ पे उछाला जा रहा है, बेहुदगी यहाँ पर बकवासियात की जा रही है। निकाह जैसे एक खूबसूरत रिश्ते को, पहला दुनिया का रिश्ता निकाह था, आदम के साथ हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया था, उसके बाद माँ बाप बने थे। खुदा का नाम माने, इस इतने पाकीज़ा रिश्ते को आप ऐसे उछाल रही हैं। और अल्लाह ने ही तलाक भी हलाल की है ना, सूरह तलाक उतारी है और एक जायज़ अमल रखा है। आपने निकाह को जो है वो पता नहीं क्या बना के यहाँ पेश करें, क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है। और प्रोसिक्यूटर की तरफ से जब ये बातें आ रही हैं हमारे, तो यहाँ पे 14 तबक रोशन हो गए। इस तरह की हुकूमती सोच रखने वाले प्रोसिक्यूटर्स अगर अदालतों में आएंगे तो फिर हम लोग इन अदालतों का, इन प्रोसिक्यूटर्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे। वही जुमला कह रहे थे कि 28 साल बाद एक घर को तबाह किया गया, क्या एक सियासी स्टेटमेंट? मुझे तो ऐसे लग रहा था कि उनको बुला के पहले कंसल्टेशन करनी चाहिए थी। उन्होंने कार्य बहुत ही आग लग गई है मेरे ख्याल में। 28 साल हो या 60 साल हो, अगर एक खातून के साथ आप टॉर्चर कर रहे हैं या वो राजी नहीं है, वो खुश नहीं है, तो अल्लाह की जो इजाज़त है या अल्लाह ने जो हदूद व क़यूद दिए हैं, कवानीन दिए हैं, उससे ये ज़्यादा समझदार है, ये बहुत सियाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी